شیخ الحدیث حضرت مولانا استاد محترم سلیم اللہ خان رحمہ اللہ نے بخاری کے درس میں ایک دن فرمایا کہ اصل میں ان حضرات کو حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل وغیرہ اور جتنے بھی حضرات تھے، ان کو جو قتل کیا ہے ان لوگوں نے قتل کیا۔ پھر ان کے بعد جو ہے لشکر آ گیا، یزیدی لشکر آ گیا اور انہوں نے اس پر حملہ کیا اور پھر ان سے سر اٹھا کر دمشق لے گیا۔ جب دمشق لے گیا، یہاں پر ہر شیخ نے فرمایا اگر وہ دشمن ہوتا یزید ان کا تو پھر لوٹا و قافلہ کیوں ادھر گیا؟ کہ ایک آدمی دشمنی کے پہ کرے اور لوٹا و کافر ادھر جائے، یہ تو عقل کے اندر نہیں آتا، یہ تو عقل سے دور کی بات ہے۔ اور یہاں خود مسعودی لکھتے ہیں مروج زحم میں لم یحضرهم الشامی، ان کے قتل میں مقتل حسین میں شامی حاضر نہیں تھے، اہل کوفہ والے تھے، اہل کوفہ والے تھے۔ اب ایک دوسرا حوالہ، یہ تمام لشکر میں مخالفت کرنے والے جو حضرت کے قتل میں مرتکب ہوئے خصوصاً اہل کوفہ ہے۔ اور آگے ملا باقر مجلسی جو بہت بڑا مجتہد عالم ہے، وہ لکھتے ہیں حاربہ وقتلہ من اہل الکوفۃ خاصۃ ولم یحضرهم الشامی۔ اور بہار الانوار میں یعنی کس نے لکھا ہے؟ ملا باقر مجلسی، بھی بڑا عالم۔ اب اس کے بعد جو ہے مسلم بن عقیل اور دوسرا تھا ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر، یہ تینوں حضرات شہید ہو گئے۔ ابن حبان نے سقات میں، ابن حبان البستی تمیمی نے کتاب السقات میں مسلم بن عقیل کے آخری الفاظ کو اس طرح درج کیے کہ مسلم بن عقیل نے کیا کہا، یہ عبارت ہے، کہتے تھے اللہم احکم بیننا، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ احْكَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ غَرُّونَا وَكَذَّبُونَا وَخَذَلُونَا وَدَفَعْنَا إِلَيْهِ وَيَقُولُ كَنَ اللَّهُمَّ احْكَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ غَرُّونَا وَكَذَّبُونَا وَخَذَلُونَا وَدَفَعْنَا إِلَيْهِ۔ اے اللہ ہمارے درمیان، اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جنہوں نے ہمارے ساتھ فریب کاری کی، دغا بازی کی، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اور پھر ہم کو انہوں نے رسوا کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمیں اس حالت پر لے جا دیا کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں۔ وَدَفَعْنَا إِلَيْهِ، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں ان حالت پر لے جا دیا کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور معانی ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر بھی شہید ہو گئے اس کے بعد۔ اور آگے لکھتے ہیں بات الحسین واصحابہ طول لیلہم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے لمبی رات گزار دی، یصلون و یستغفرون، نمازیں پڑھتے رات کے وقت، استغفار کریں، ویدعون و یتضرعون الی اللہ عز وجل، دعائیں کرتے تھے، عاجزی کرتے تھے، گر گڑاتے تھے اللہ کے درمیان، اللہ کے دربار میں۔ وخیول حرش عدوہم تدور من ورائہم، اور دشمنوں کے یعنی گھوڑے جو ہے ان کے اردا گرد چوکیداری کے لیے یعنی پھر رہے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے کربلا کے میدان میں رات گزار دی۔ وصلی الحسن ایدن بالمسلم اصحابی وهم 32 فارسا و40 راجلا ودخل علیہم وقت الظہر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر ان کے لیے ادا کی، اور اس کے اندر 32 شاہ سوار تھے اور 40 جو ہے پیادل۔ ودخل علیہم وقت الظہر، اور جب ظہر کا وقت آ گیا فقال الحسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مروہم فلیکفوا عن القتال، ان لوگوں کو حکم کرو کہ وہ قتال سے رک جائیں، لڑائی بند کرے، حتی نصلی الظہر، یہاں تک کہ ہم ظہر ادا کریں۔ ایسے شدید مراحل میں بھی
فرائض خداوندی ادا فرما کر ائمہ کرام نے اپنے کردار سے واضح کر دیا کہ اسلام میں نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی وقت اور کسی بھی لمحے مرحلے میں معاف نہیں ہو سکتا۔ اہل اسلام کو اس میں نصیحت اور عبرت، اور اس سے نصیحت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کیا فرمایا؟ کہاں قد غزلنا شیعتنا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف فی غیر حرج لیس معه زمام۔ قد غزلنا شیعتنا، ہمارے شیعہ نے، ہمارے ساتھیوں نے ہمیں رسوا کر دیا۔ فمن احب منکم الانصراف، جو تمہیں پسند کرتے ہیں لوٹنا، فلینصرف لا باس به، کوئی مذائقہ نہیں، وہ بس چلے جائے۔ ولیس معه زمام، اور ہمارا زمام بھی ان پر نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو انہوں نے اعلان کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، یہ کوفہ والوں کے سامنے 1200 خطوط تھے نا، ان کو پتہ تھا اگر یہ خطوط یزید کے ہاتھ لگ گئے تو ہمارا چمڑا نکال دے گا، وہ تو سرمایہ عرب ہے، سید نہیں ہے۔ تو انہوں نے رات کے وقت حملہ کیا ان سب خطوط کو، انہی لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے اہل کوفہ والے، انہوں نے خطوط کو جلا دیا۔ جب خطوط کو جلا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیوں؟ یہ تو میرے پاس دلیل ہے کہ یزید کے پاس جا کر میں کہوں گا کہ لوگوں نے اتنے خطوط میری طرف بھیجیے اور مجھے دعوت دی، میں ویسے نہیں آیا۔ اتمام حجت کے لیے انہوں نے خطوط کو اٹھائے تو ساتھ، لیکن تم نے تو یہ کر دیا۔ نفیہ ما فیہ، دال میں ہے کچھ کالا کالا، سمجھ گئے، لیکن بات ابھی مثال کے طور پر ہے ہاتھ سے نکلی، بات اس کی کنٹرول میں نہیں تھی۔ صبح کے وقت حضرت حسین پر انہی لوگوں نے حملہ کیا، ان اہل کوفہ والوں نے حملہ کیا جو دغباز تھے، دغباز تھے، کیونکہ یہاں خود حسین کے دے قد خذلنا شیعتنا، ہمیں شرمندہ کر دے، رسوا کیا ہمارے شیعوں نے، ہمارے گروپ نے۔ فمن احب منکم الانصراف، ابھی جو شخص جانا چاہتے ہیں، فلینصرف فی غیر حرج ولیس معه زمام، ہمارا کوئی مثال کے طور پر کیا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام وغیرہ نہیں ہوگا، عہد و پیمان نہیں ہوگا، وہ جا سکتے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ لکھا ہے کس نے؟ ملا باقر مجلسی نے، جو بڑے عالم ہیں۔